أذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آج بھی مختصراً گزشتہ جو مضمون چل رہے ہیں، یعنی جو واقعات ہو رہے ہیں گزشتہ کئی ہفتے سے، آزادی صحافت اور آزادی ضمیر کے نام پر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے اور ظالمانہ رویہ اختیار کرنے پر مغرب کے بعض اخباروں اور ملکوں کے شروع کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہوں گا، اور اس کے رد عمل میں بعض اخباروں اور ملکوں کے خلاف مسلمان ممالک میں جو ہوا چل رہی ہے اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ انفرادی طور پر بھی ہیں، اجتماعی طور پر بھی ہے، حکومتی سطح پر بھی احتجاج ہو رہے ہیں، بلکہ اسلامی ممالک کی جو آرگنائزیشن ہے OIC، اس نے بھی کہا ہے کہ مغربی ممالک پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ معذرت بھی کریں اور قانون بھی ایسا پاس کریں کہ آزادی صحافت اور آزادی ضمیر کے نام پر انبیاء تک نہ پہنچے، کیونکہ اگر اس سے باز نہ آئے تو پھر دنیا کے امن کی کوئی ضمانت نہیں۔ بڑا اچھا رد عمل ہے یہ ان ملکوں کا یا آرگنائزیشن کا۔ اللہ تعالیٰ اسلامی ممالک میں اتنی مضبوطی پیدا کر دے اور ان کو توفیق دے کہ یہ حقیقت میں دلی درد کے ساتھ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ایسے فیصلے کروانے کے قابل ہو سکیں۔ گزشتہ دنوں ایران کے ایک اخبار نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس حرکت کا بدلہ لینے کے لیے اپنے اخبار میں مقابلے کروائے گا، جس میں دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا ان کے کارٹون بنانے کا مقابلہ ہوگا۔ گو یہ اسلامی رد عمل نہیں ہے، یہ طریق اسلامی نہیں ہے، لیکن مغربی ممالک جو آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں اور ہر قسم کی بےہودگی کو اخبار میں چھاپنے کو آزادی صحافت کا نام دیتے ہیں، ان کو اس پر برا نہیں منانا چاہیے تھا۔ جو بنایا گیا ان کا یہ جواب ہونا چاہیے تھا کہ غلطی کر کے دنیا میں فساد پیدا ہو گیا ہے، اگر یا تو برا نہ مناتے یا پھر یہ جواب دیتے، جو رد عمل ہونا چاہیے تھا کہ جو فساد دنیا میں پیدا ہو گیا ہے غلطی کر کے ہماری، ہمیں چاہیے کہ اب کسی مذہب یا اس کے بانی اور نبی یا کسی قوم کے بارے میں ایسی سوچ کو ختم کر کے پیار اور محبت کی فضا پیدا کریں۔ لیکن اس طرح کے جواب کے بجائے ڈنمارک کے اس اخبار کے ایڈیٹر نے، جس میں یہ کارٹون شائع ہونے پر دنیا میں سارا فساد شروع ہوا ہے، اس نے ایران کے اس اعلان پر کہا ہے کہ وہاں جو اخبار میں
کارٹون بنانے کا مقابلہ کروانے کا اعلان کیا گیا ہے. یعنی جنگ عظیم دوم میں جو یہودیوں سے متعلقہ جو بھی کارٹون ہیں، یہ ایک قوم پر ظلم ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کارٹون بننے تھے. کسی نبی کی حد تک اور توہین نہیں ہو رہی تھی، اس کے بارے میں نہیں بننے تھے. تو بہرحال ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ہم اس میں قطعاً حصہ نہیں لیں گے، اور اپنے قارئین کی تسلی کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے قاری تسلی رکھیں کہ ہمارے اخلاقی معیار ابھی تک قائم ہیں. ایسے نہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کے یا ہولوکاسٹ پر جو کارٹون ہیں اس پر شائع کریں. اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی بھی حالت میں ایرانی اخبار اور میڈیا کے اس بدذوق قسم کے مقابلے میں حصہ لیں. تو یہ ہیں ان کے معیار، اپنے لیے اور ہیں، اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے اور ہیں. بہرحال یہ ان کے کام ہیں، کیے جائیں. اب دیکھیں معیاروں کا. پچھلے دنوں میں یہاں کے جو ایک مصنف نے 17 سال پہلے ایک واقعہ لکھا تھا، بات لکھی تھی. آسٹریا میں گیا اور وہاں جا کے اس پر مقدمہ ہو گیا، 3 سال کی قید ہو گئی. تو بہرحال یہ تو ان کے طریقے ہیں، اپنے لیے برداشت نہیں کرتے. لیکن ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی حالت کیا ہے. یہ جرأتیں جو انہیں یعنی مغربی دنیا کو پیدا ہو رہی ہیں، ہماری اپنی حالت کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی یہ جرأت. تو جو صورت ہمیں نظر آتی ہے اس سے صاف نظر آتا ہے کہ مغربی دنیا کو پتہ ہے کہ مسلمان ممالک ان کے زیر نگین ہیں، ان کے پاس ہی آخر میں انہوں نے آنا ہے. آپس میں لڑتے ہیں تو ان لوگوں سے مدد لیتے ہیں. یہ جو پابندیاں یورپ کے بعض ملکوں کے سامان پہ لگائی گئی ہیں اس احتجاج کے اس کے خلاف احتجاج کے طور پر، یہ بھی ان لوگوں کو پتہ ہے کہ چند دن تک معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہی چیزیں جو بازار سے اٹھا لی گئی ہیں، مارکیٹ میں سے غائب ہیں اس وقت، وہی ان ملکوں میں دوبارہ مارکیٹ میں آ جائیں گی. اب یہ جو مسلمان رہتے ہیں ان ملکوں میں، یہ بھی تو وہ چیزیں کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. ڈنمارک میں ہی، ڈنمارک کے خلاف سب سے زیادہ احتجاج ہے. وہاں تقریباً 2 لاکھ مسلمان ہیں اور کافی بڑی اکثریت پاکستانی مسلمانوں کی ہے. وہ بھی تو آخر وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ عارضی رد عمل ہیں اور ختم ہو جائیں گے. اب دیکھیں ہماری حالت کا. اب یہ تازہ واقعہ ہوا ہے جو عراق میں امام بارگاہ اڑائی گئی ہے، بم دھماکے سے گنبد اڑایا گیا. تو نتیجتاً پھر سنیوں کی مسجدوں پہ بھی حملے ہوئے، وہ بھی تباہ ہو رہی ہیں. یہ کسی نے دیکھنے اور سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ تحقیق کر لیں کہیں دشمن کی شرارت ہی نہ ہو ہمیں لڑانے کے لیے، کیونکہ یہ بم، یہ اسلحہ، یہ سب کچھ جو لیا جا رہا ہے یہ بھی تو انہی ملکوں سے لیا جاتا ہے. لیکن یہ اس طرح سوچ ہی نہیں سکتے. ایک تو عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں کو سمجھ نہیں آتی ان کو کیا کرنا فرقہ واریت میں. دوسرے بدقسمتی سے جو منافقت کرنے والے ہیں وہ بھی دشمن کو مل جاتے ہیں، جس سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کو اس طرف سوچنے کی طرف
آنے نہیں دیتا۔ تو بہرحال یہ جو نئی صورتحال عراق میں پیدا ہوئی ہے یہ سول وار کی طرف ملک کو لے جا رہی ہے، تقریباً شروع ہی ہوئی آج کل تو، اور اب لیڈروں کو وہاں کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ یہ صورتحال اب سنبھالی نہیں جائے گی، اور یہ صورتحال جو ہے مسلمان سے لڑنے کی افغانستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں پرتشدد فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مذہب کے نام پر آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ یعنی جو شخص کسی مومن کو دانستہ قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہوگی، اور وہ اس میں دیر تک رہتا چلا جائے گا، اور اللہ اس سے ناراض ہوگا اور اسے اپنی جناب سے دور رکھ کر دے گا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کرے گا۔ تو دیکھیں اب یہ ایک دوسرے کو مارنا، فتنے پیدا کرنے والے، بھڑکانے والے، ان لیڈروں جن میں اکثریت مذہبی لیڈروں کی ہے، ان کے کہنے پر یہ سب فتنے پیدا ہو رہے ہیں، یہ مار دھاڑ ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے کہ قتل کرو تو ثواب کماؤ اور جنت کے وارث بنو گے، جبکہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال رہا ہے اور لعنت بھیج رہا ہے۔ پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں یا دوسرے ملکوں میں جہاں احمدیوں کو بھی شہید کیا جاتا ہے، یہی جنت کا لالچ دے کر یہ جہنم میں لے جانے والے کام کروائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مسلمانوں کی حرکتیں ہیں ان سے مسلمانوں کے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں اور مسلمان کی طاقت کم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان مسلمانوں کو عقل نہیں آ رہی۔ بہرحال یہ تو ظاہر و باہر ہے کہ یہ عقل ماری جانا اور یہ پھٹکار اس لیے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا اور نہ ہی مان رہے ہیں، نہ اس طرف آتے ہیں، اور آپ کے مسیح و مہدی کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے، اور وہ ہر احمدی کو کرنی چاہیے، اس طرح پہلے بھی میں نے توجہ دلائی تھی کہ خدا ان کو عقل اور سمجھ دے اور یہ منافقین اور دشمنوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر اسلام کو بدنام کرنے والے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنے والے نہ بنیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، جب اسلام کے دشمن ان مسلمانوں کو کسی نہ کسی ذریعے سے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو احمدی بہرحال درد محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف منسوب ہوتے ہیں یا منسوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان بھٹکے ہوئے مسلمانوں میں ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کم علمی کی وجہ سے ان لیڈروں اور علماء کی باتوں میں آ کر ایسی نامناسب حرکتیں اور کاروائیاں کر جاتی ہے جس کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتے ہوئے ان لوگوں کو ان نام نہاد علماء کے چنگل سے چھڑائے اور یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے انجانے میں
یا بیوقوفی میں اور اسلام کی محبت کے جوش میں آ کر جو اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں وہ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ بھی دکھائے، کیونکہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے دشمن کو اسلام پر گند اچھالنے کا موقع ملتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی توہین آمیز حملے کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پس ہر احمدی کو آج کل دعاؤں کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ عالم اسلام اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے انتہائی خوفناک حالت سے دوچار ہے۔ اگر ہمارے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور محبت ہے تو ہمیں امت کے لیے بھی بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہم پہلے بھی کر رہے ہیں، لیکن آج میں توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ دعائیں ہمیں کس طرح کرنی چاہیے۔ یہ دعائیں کرنے کے طریقے اور اسلوب بھی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھائے ہیں، جن سے ہماری بھی اصلاح ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت کے نظارے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر جاتی ہے، اور جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے اس میں سے کوئی حصہ بھی خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے اوپر نہیں آتا۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ہمیں واضح فرمایا ہے، جو آیت میں نے بھی پڑھی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ قرآن کریم میں بے شمار احکام ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے، اور ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے وارث ٹھہرو گے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے بن جاؤ گے، جہنم سے بچائے جاؤ گے، جنت میں داخل ہوگے۔ لیکن یہاں یہ حکم ہے کہ یہ اتنا بڑا اور عظیم کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھی اس کام پر لگایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی یہ درود و سلام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے۔ اس لیے یہ ایسا عمل ہے جس کو کر کے تم اس عمل کی پیروی کر رہے ہو یا اس کام کی پیروی کر رہے ہو جو خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں پر عمل کرنے سے اتنے بڑے اجروں سے نوازتا ہے، تو اس کام کے کرنے سے جو خود خدا تعالیٰ کرتا ہے کس قدر نوازے گا۔ اور یہ یقیناً خالص ہو کر بھیجا گیا درود جو ہے امت کی اصلاح کا باعث بھی بنے گا، امت کو رسوائی سے بچانے کا باعث بھی بنے گا، ہماری اصلاح کا بھی باعث بنے گا، اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کا بھی ذریعہ بنے گا۔ ہمیں دجال کے فتنوں سے بچانے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ احادیث میں درود کے فوائد مختلف روایات میں ملتے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہوگا۔ پھر فرمایا جو شخص دلی خلوص سے ایک بار درود بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ 10 بار درود بھیجے گا اور اسے 10 درجات کی رفعت بخشے گا، اور اس کی 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ معاف کرے گا۔ اب دیکھیں
دلی خلوص شرط ہے. اب بہت سے لوگ بھی لکھتے ہیں یہ دعائیں کرنے یا کروانے والے کہ ہم دعائیں بھی بہت کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کریں اور درود بھی پڑھتے ہیں، لیکن لمبا عرصہ ہو گیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ درود کس طرح بھیجو. فرمایا کہ صادقم من نفسہ ہی، کہ بس اس طرح بھیجو کہ خالص ہو جاؤ. درود بھیجتے ہوئے ہر کوئی اپنے نفس کو ٹٹولے، اپنے دل کو ٹٹولے کہ اس میں کتنی دنیا کی ملونیاں ہیں اور کتنا خالص ہو کر درود بھیجنے کی طرف توجہ ہے، کتنا خالص ہو کر درود بھیجا جا رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ درود جو حصول استقامت کا ایک زبردست ذریعہ ہے، بکثرت پڑھو، مگر نہ رسم اور عادت کے طور پر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و احسان کو مد نظر رکھ کر اور آپ کے مدارج اور مراتب کی ترقی کے لیے اور آپ کی کامیابیوں کے واسطے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قبولیت دعا کا شیریں اور لذیذ پھل تم کو ملے گا. بس یہ ہیں درود بھیجنے کے طریقے. پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اس محسن نبی پر درود بھیجو جو خداوند رحمان و منان کی صفات کا مظہر ہے، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، اور جس دل میں آپ کے احسانات کا احساس نہیں، اس میں یا تو ایمان ہے ہی نہیں اور یا پھر وہ ایمان کو تباہ کرنے کے درپے ہے. اے اللہ، اس امی رسول اور نبی پر درود بھیج جس نے آخرین کو بھی پانی سے سیر کیا، جس طرح اس نے اولین کو سیر کیا اور انہیں اپنے رنگ میں رنگین کیا تھا اور انہیں پاک لوگوں میں داخل کیا تھا. تو اس طرح کے خالصوں کو درود بھیجیں گے تو جس سے ایک جماعتی رنگ بھی پیدا ہو جائے تو وہ درود ہے جو پھر اپنے اثرات بھی دکھاتا ہے. تو جو ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ اثر نہیں ہوتا درود کا، ان پر اس حدیث سے بھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس کلام سے بھی بات واضح ہو جانی چاہیے. اور کبھی بھی درود بھیجنے سے تنگ نہیں آنا چاہیے، بلکہ اپنے نفس کو ٹٹولنا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے، اور اس بخل کی وجہ سے جہاں وہ بخل کرنے کا گناہ اپنے اوپر سہیڑ رہا ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے بھی معروم ہو رہا ہوتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک بار درود بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی حاصل کرنا تو ایسا سودا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد صحابہ بھی سب دعائیں چھوڑ کر صرف درود بھیجا کرتے تھے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک کج خلقی اور بد اتواری کی بات ہے کہ ایک شخص کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا گردنوں کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور آپ کی محبت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے یا جہاد کرنے سے بھی افضل ہے. اب یہ جو آج کل کے نام نہاد جہاد ہو رہے ہیں، غیروں سے بھی جنگیں ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں. اب ان علماء سے کوئی پوچھے کہ تم جو بے علم اور ان پڑھ مسلمانوں کے جذبات کو ابھار کر، جو مذہبی جوش میں آ کر اپنی طرف سے غیرت اسلامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غلط یہ حرکتیں کرتے ہیں، ان کی جو غلط رہنمائی تم کر رہے ہو، یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے
کہ جب تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات سنو، باتیں سنو، تو پھر آپ کے محاسن بیان کرو، آپ پر درود بھیجو، یہ تمہارے جہاد سے زیادہ افضل ہے، جان دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ دعاؤں اور درود کی طرف توجہ دو۔ اور اس زمانے میں جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، یہ اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ بجائے تشدد کے دعاؤں اور درود پر زور دو، اور اس کے ساتھ ہی اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرو، اپنے نفسوں کو ٹٹولو کہ کس حد تک ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ وقتی جوش تو نہیں ہے جو بعض طبقوں کے ذاتی مفاد کی وجہ سے ہمیں بھی اس آگ کی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں، اپنے ماحول میں اگر مسلمانوں کو سمجھا سکتے ہوں تو ضرور سمجھائیں کہ غلط طریقے اختیار نہ کرو، بلکہ وہ راہ اختیار کرو جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے اور ہمیں بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم میری رضا حاصل کرنی ہے، جنت میں جانا ہے، تو مجھ پر درود بھیجو۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجو۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود نہیں بھیجتا اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کو یاد کرنا اور مجھ پر درود بھیجنا تنگی کے دور ہونے کا ذریعہ ہے۔ اب اس میں رزق کی تنگی بھی ہے، حالات کی تنگی بھی ہے، آج کل مسلمانوں پر بھی جو تنگیاں وارد ہو رہی ہیں، مغرب نے اپنے لیے اور اصول رکھے ہوئے ہیں اور ان مسلمان ممالک کے لیے اور اصول رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے اور ان برکات سے فیض یاب ہوا جائے جو درود پڑھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وابستہ کر رکھی ہیں۔ ایک روایت ہے، تھوڑا سا اس میں پہلے بیان کیا ہے، اس کی تفصیل ایک اور جگہ بھی آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اس دن کے ہر ایک ہولناک مقام میں تم میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ دیکھیں اب کون نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ پائے اور ہر خطرناک جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر نکلتا چلا جائے۔ لیکن ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا چاہتا ہے، تو پھر یہ علاج ہے اس کے بچنے کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہنے کا جو آپ نے ہمیں بتایا ہے، اس لیے ہر وقت مومن کو درود بھیجنے کی طرف توجہ رہنی چاہیے اور ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے درود بھیجنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص ایک دن میں 1000 بار مجھ پر درود بھیجے گا وہ اسی زندگی میں جنت کے اندر اپنا مقام دیکھ لے گا۔ تو جو درود کی برکت سے جو تبدیلیاں پیدا ہوں گی وہ اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنانے والی ہوں گی، اور یہی عمل اور نیکیاں اور پاک تبدیلیاں ہیں جو جہاں اس دنیا میں جنت بنا رہی ہوں گی اگلے جہان میں بھی جنت کی وارث بنا رہی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے
کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی وہی الفاظ دہراؤ جو وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جس شخص نے مجھ پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو، یہ جنت کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کو ملے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جس کسی نے بھی میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا اس کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی۔ بس یہ جو اذان کے بعد کی دعا ہے اس کو یاد کرنا چاہیے ہر احمدی کو اور پڑھنا چاہیے۔ درود بھیجنے کی اہمیت اور درود کے فوائد جو ہیں یہ تو واضح ہو گئے، لیکن بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کس طرح درود بھیجیں۔ مختلف درود بنائے ہوئے ہیں مختلف لوگوں نے، لیکن اس بارے میں ایک حدیث ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام بھیجنے کا تو ہمیں علم ہے، مگر آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ فرمایا یہ کہو کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ ہے، لیکن نماز کا جو درود ہے وہ ذرا اور تفصیل میں ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نماز، تہجد اور اوراد معمول میں آپ مشغول رکھیں۔ کسی کو خط لکھتے ہوئے فرمایا ہے، نصیحت کرتے ہوئے، تہجد میں بہت سی برکات ہیں، بیکاری کچھ چیز نہیں، بیکار اور آرام پسند کچھ وزن نہیں رکھتا۔ وقال اللہ تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ درود شریف وہی بہتر ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا کہ جو الفاظ ایک پرہیزگار کے منہ سے نکلتے ہیں ان میں ضرور کسی قدر برکت ہوتی ہے، بس خیال کر لینا چاہیے کہ جو پرہیزگاروں کا سردار اور نبیوں کا سپہ سالار ہے اس کے منہ سے جو لفظ نکلے ہیں وہ کس قدر متبرک ہوں گے۔ غرض سب اقسام درود شریف سے یہی درود شریف زیادہ مبارک ہے۔ مختلف قسمیں ہیں درود شریف کی، اس میں سے یہی درود شریف زیادہ مبارک ہے۔ یہی اس عاجز کا ورد ہے، اور کسی تعداد کی پابندی ضروری نہیں۔ اخلاص اور محبت اور حضور اور تضرع سے پڑھنا چاہیے، اور اس وقت تک ضرور پڑھتے رہیں کہ جب تک ایک حالت رقت اور بے خودی اور تاثر کی پیدا ہو جائے، جب تک ایک حالت رقت اور بے خودی اور تاثر کی پیدا ہو جائے اور سینے میں انشراح اور ذوق پایا جائے۔ تو یہ وہی درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، اور اسی کا ورد کرنا چاہیے زیادہ تر۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تعداد نہیں دیکھنی چاہیے۔ حدیث میں آیا کہ جو 1000 مرتبہ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بعض لوگوں کو تعداد بتائی، کسی کو 700 دفعہ روزانہ پڑھنا یا 1100 دفعہ پڑھنا۔ تو یہ حکم جو ہے یہ ہر شخص کے اپنے حالات اور معیار کے مطابق ہے، بدلتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ جو درود شریف جو ہے ہمیں پڑھنا چاہیے، اس لیے میں نے جوبلی کی جو دعائیں تھیں ان میں بھی ایک تو وہ الہامی دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حضرت مسیح السلام کی جو ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کہا تھا کہ درود شریف یہ بھی پڑھا جائے پورا، تو اس لیے کہا تھا کہ یہ اصل درود شریف جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا
اس کو ضرور ہمیں شامل رکھنا چاہیے اپنی دعاؤں میں۔ لیکن وہی بات جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا ڈوب کر پڑھیں کہ ایک خاص کیفیت پیدا ہو جائے، اور جب اس طرح ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بن رہے ہوں گے۔ یہ زمانہ جو آخرین کا زمانہ ہے، جس زمانے سے اسلام کی فتوحات وابستہ ہیں، اور یہ فتوحات ہم سب جانتے ہیں کہ تلواروں یا بندوقوں یا توپوں اور گولوں سے نہیں ہونی۔ اس میں دعا کا ہتھیار ہے سب سے بڑا، اور دلائل و براہین کا ہتھیار ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیا گیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ اسلام نے غالب آنا ہے۔ اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور برکات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتا دیا ہے، ہم دیکھ چکے ہیں آیت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور مختلف احادیث سے بھی ہم نے دیکھ لیا کہ یہ سب کچھ بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ممکن نہیں ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی بتایا ہے کہ مجھے جو مقام ملا ہے اسی درود بھیجنے کی وجہ سے ملا ہے، اور اسلام کی آئندہ فتوحات کے ساتھ بھی اس کا خاص تعلق ہے۔ آپ اپنے اس مقام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح و مہدی بنا کر دنیا میں بھیجنے کی صورت میں دیا، فرماتے ہیں کہ پھر بعد اس کے جو الہام ہے، ایک الہام کا ذکر کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ صلی علی محمد و آل محمد سید ولد آدم و خاتم النبیین، درود بھیج محمد اور آل محمد پر جو سردار ہے آدم کے بیٹوں کا اور خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب مراتب اور تفضلات اور عنایات اسی کی طفیل سے ہیں اور اسی سے محبت کرنے کا صلہ ہے۔ سبحان اللہ، اس سرور کائنات کے حضرت احدیت میں کیا ہی اعلیٰ مراتب ہیں، اور کس قسم کا قرب ہے کہ اس کا محب خدا کا محبوب بن جاتا ہے، اور اس کا خادم ایک دنیا کا مخدوم بن جاتا ہے، یعنی اس کا ملازم جو ہے وہ دنیا خادم جو ہے اس کو دنیا اس کی خادم ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر مجھ کو یاد آیا کہ ایک رات اس عاجز نے اس کثرت سے درود شریف پڑھا کہ دل و جان اس سے معطر ہو گیا۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ آب زلال کی شکل پر نور کی مشقیں اس عاجز کے مکان میں آب زلال کی شکل پر نور کی مشقیں اس عاجز کے مکان میں لیے آتے ہیں، اور ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں، فرشتے لیے آتے ہیں جو تو نے محمد کی طرف بھیجی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسا ہی عجیب ایک اور قصہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی ارادہ الہی احیاء دین کے لیے جوش میں ہے، دین کو نئے سرے سے زندہ کرنے کے لیے، لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص موہی کی تعین ظاہر نہیں ہوئی، جس نے زندہ کرنا ہے اس کی پتہ نہیں لگ رہا وہ کون ہے، اس لیے وہ اختلاف میں ہے۔ اسی اثناء میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک موئی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارے سے اس نے کہا ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے، اور اس قول سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدہ کی محبت رسول ہے، سو وہ اس شخص میں متحقق ہے، یعنی اس میں موجود ہے۔ اور ایسا ہی الہام متذکرہ والا میں جو آل رسول پر درود بھیجنے کا حکم ہے،
سو اس میں بھی یہی سر ہے کہ افاظہ انوار الہی میں محبت اہل بیت کو بھی نہایت عظیم دخل ہے، اور جو شخص حضرت احدیت کے مقربین میں داخل ہوتا ہے وہ انہی طیبین اور طاہرین کی وراثت پاتا ہے اور تمام علوم و معارف میں ان کا وارث ٹھہرتا ہے۔ بس آج احیاء دین کے لیے، اسلام کی کھوئی ہوئی شان و شوکت واپس لانے کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس جری اللہ کو کھڑا کیا ہے اس کے پیچھے چلنے میں، اور اس کے دیے ہوئے براہین و دلائل سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے بتائے ہیں، اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے سے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا میں اور پوری شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں لہرائے گا انشاءاللہ، اور لہراتا چلا جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، توجہ دلاتے ہوئے لوگوں کو، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام پر کیسے سخت دن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بار پہ تم لوگ غور کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم فرمایا ہے جو کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو فرمایا کہ اب ضدیں اپنی چھوڑو اور غور کرو کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں بھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرف سے ہم ذات پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ان کی عزت قائم کرنے کے لیے جوش میں نہیں آیا جبکہ وہ درود بھیجتا ہے۔ اقتباس پورا اس طرح ہے کہ فرمایا کہ یہ زمانہ کیسا مبارک زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان پر آشوب دنوں میں محض اپنے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ مبارک ارادہ فرمایا کہ غیب سے اسلام کی نصرت کا انتظام فرمایا اور ایک سلسلہ کو قائم کیا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے دل میں اسلام کے لیے ایک درد رکھتے ہیں اور اس کی عزت اور وقت ان کے دلوں میں ہے، وہ بتائیں کہ کیا کوئی زمانہ اس سے بڑھ کر اسلام پر گزرا ہے جس میں اس قدر سب و شتم اور توہین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہو اور قرآن شریف کی حد تک ہوئی ہو؟ پھر مجھے مسلمانوں کی حالت پر سخت افسوس اور دلی رنج ہوتا ہے، اور بعض وقت میں اس درد سے بے قرار ہو جاتا ہوں کہ ان میں اتنی حس بھی باقی نہیں رہی کہ اس بے عزتی کو محسوس کر لیں۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی عزت اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھی جو اس قدر سب و شتم پر بھی وہ کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا اور ان مخالفین اسلام کے منہ بند کر کے آپ کی عظمت اور پاکیزگی کو دنیا میں پھیلاتا، جبکہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں؟ تو اس توہین کے وقت میں اس صلات کا اظہار کس قدر ضروری ہے، اور اس کا ظہور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کی صورت میں کیا ہے۔ یہ فکرہ دیکھیں، اس طرح جماعت احمدیہ پر بہت بڑی ذمہ داری پڑتی ہے جو اپنے آپ کو مسلم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ بس جہاں ایسے وقت میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہوں گے اور بھیج رہے ہیں۔ ہمارا بھی کام ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق اور امام الزمان کے سلسلے اور اس کی جماعت سے منسلک کیا ہوا ہے کہ اپنی دعاؤں کو درود میں ڈھال لیں اور فضا میں اتنا درود صدق کے دل کے ساتھ بکھیریں کہ فضا کا ہر ذرہ درود سے مہک اٹھے، اور ہماری تمام دعائیں اس درود کے وسیلے سے خدا تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر قبولیت کا درجہ
پانے والی ہوں. یہ ہے اس پیار اور محبت کا اظہار جو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہونا چاہیے اور آپ کی آل سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی عقل دے، سمجھ دے کہ اللہ تعالیٰ کے اس رشتہ کو پہچانیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روحانی فرزند کی جماعت میں شامل ہوں جو صلح، امن اور محبت کی فضا کو دوبارہ دنیا میں پیدا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کے باوجود آج پھر دیکھ لیں 1400 سال کے بعد بھی اسی مہینے میں، یہ محرم کا مہینہ ہی چل رہا ہے، اور اسی سرزمین میں پھر مسلمان کا خون بہا رہا ہے. انہوں نے سبق کبھی بھی نہیں سیکھا اور ابھی تک بہاتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور اس عمل سے بھی باز آئیں اور اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کریں اور اسلام کی سچی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں. یہ سب کچھ جو یہ کر رہے ہیں زمانے کے امام کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہو رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انکار کی وجہ سے ہو رہا ہے. بس آج ہر احمدی کی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس نے اس زمانے کے امام کو پہچانا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے کی وجہ سے بہت زیادہ درود پڑھیں، دعائیں کریں اپنے لیے بھی اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو تباہی سے بچا لے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں امت مسلمہ کو بہت جگہ دیں. غیروں کے بھی ارادے ٹھیک نہیں ہیں، وہی پتہ نہیں کن کن مزید مشکلوں اور ابتلاؤں میں اور مصیبتوں میں ان لوگوں نے گرفتار ہونا اور ان کو سامنا کرنا پڑنا ہے مسلمانوں کو، اور کیا کیا منصوبے ان کے خلاف ہو رہے ہیں. اللہ ہی رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلاتا رہے. اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہوں ہم بھی، اور اس کا یہ شکر کریں کہ اس نے ہمیں اس زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق دی ہے، اور اب اس ماننے کے بعد اس کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی رضا کی راہوں پر چلانے والا بنائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.